أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأزلهما الشيطان عنها، چنانچہ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام دونوں کو پھسلا دیا، بہکا دیا۔ انہا، کس سے بہکایا، پھسلایا؟ اللہ رب العزت نے جس چیز کو کھانے سے، جس چیز کے نزدیک جانے سے منع کیا تھا، اس چیز کو کھانے پر آمادہ کیا، اس چیز کو کھانے کے بارے میں شیطان ان کو پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، ان دونوں کو نکلوا دیا، آدم اور حوا علیہم السلام کو، مما کانا فیہ، وہ دونوں جس عیش آرام میں، جن نعمتوں میں تھے، اس سے نکلوا دیا شیطان۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اللہ نے کہا تم سب کے سب، آدم بھی، حوا بھی، شیطان بھی، سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، آسمان سے اتر جاؤ، جنت سے نکل جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، رہنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَى حِين، ایک متعین وقت تک۔ ترجمہ پھر سن لیں۔ بس شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام دونوں کو پھسلایا، جس سے اللہ تعالیٰ روکا تھا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، اب اللہ جس سے روکا تھا اس کے کھانے پر آمادہ کیا اور اس کے قریب لے کر گیا۔ اب وہ کام ہو گیا، اللہ جس سے منع کیا تھا وہ ہو گیا، نہیں کھانا تھا، کھا لیے، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَهُمَا، شیطان کی اس پھسلانے اور بہکانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو نکلوا دیا جنت سے۔ فَأَخْرَجَ مِمَّا كَانَ فِيهِ، جس عیش آرام اور راحت میں، باغات میں، جنت میں تھے، وہ عیش آرام اور سکون اور باغات میں سے شیطان نکلوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، آسمان سے، جنت سے نکل جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، رہنا ہے، اور زمین میں تم کو فائدہ اٹھانا ہے ایک متعینہ مدت تک۔ چلو، اس آیت میں 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات، شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو بہکایا۔ دوسری بات، اب بہکانے کے بعد کیا ہوا؟ بہکانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا۔ تیسرا، وہ جس عیش آرام میں تھے، جنت کے باغات میں تھے، وہاں سے ان کو نکلنا پڑا، وہ عیش آرام نہیں رہا۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم یہاں سے نکل کر چلے جاؤ، اتر جاؤ زمین میں۔ چوتھی بات، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ پانچویں بات، تم کو زمین میں رہنا ہے، وہاں تمہارا ٹھکانہ رہے گا، اور وہاں کب تک رہے گا؟ ایک متعین مقدار اور مدت تک۔ اب دیکھو، شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، تو یہ بہکانے میں کیا طرز اختیار کیا؟ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اس کے دل شیطان حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو ان کی وجہ سے، ان کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان اللہ کے دربار سے ہٹا دیا گیا، بھگا دیا گیا، مردود بن گیا۔ اب ان کی وجہ سے مجھے اللہ کے دربار سے ہٹا دیا گیا تو بول کر آدم علیہ السلام کے بارے میں اس کے دل میں دشمنی بڑھ گئی۔ اب وہ دشمنی کا بدلہ کیسا لینا بول کر کیا آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا دونوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ کیسا نصیحتیں کرتا تھا،
بیانہ کرتا تھا ان کو دونوں کو، بھائی تمہارا پکا دوست بھائی، تمہارے کو نصیحت کرتا ہوں، دیکھو تمہاری مرضی بھائی، اللہ تمہارے کو وہ پھل کھانا کو بولا، دیکھو کئی کو بولا، بولو تمہیں جب پہلے تمہیں بنے تھے جنت میں، اللہ تم کو پیدا کیا تھا تو تمہارے جسم کی کیفیت، تمہارے جسم کی طاقت وہ مضبوط نہیں تھی، ابھی پیدا ہوئے، ابھی بھی بچہ پیدا ہوا تو چل نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، تم کو جبھی پیدا کیا گیا تھا تو تب پیدا ہونے کے بعد تم بھاگ نہیں سکتے تھے، اور تم کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا تو تمہارے جسم کی ساخت، بناوٹ اور کیفیت الگ تھی، نارمل نہیں تھی، معمول تھی، نازک تھی۔ اب چونکہ تم جنت میں رہ کر تمہارے جسم کے اندر طاقت بھی آ گئی، اور تم کو اب کیا کھاتے بھی ہضم ہونے کی تمہارے اندر کیپیسٹی پیدا ہو گئی ہے، اب وہ تمہاری پہلے کی کیفیت ختم ہو گئی ہے، اب تمہیں کیا کرو، اللہ جو پھل تمہارے کو کھانے سے منع کیا تھا وہ تمہارے اندر بھی طاقت نہیں تھی بول کر اب طاقت آ گئی ہے، اب تمہیں پھل کھا لو، میں تمہارے کو بولتا ہوں بھائی تمہاری مرضی، دیکھو بھائی وہاں کہتے تمہارے کو دیتی پیسے بول کر بولتے نہیں میں لوگا تیری مرضی بھائی، تو تیز پیسے ملتی بھائی، نہیں تو تیری مرضی بولتے نہیں، ویسا نصیحت کیا ان کو بھی، دوستانہ تعلق اور بھروسہ دے کر، قسم دے کر بولا ان دونوں کو، قسم دے کر بولا، اب قسم دے تو کون بھی کیا سمجھتی، یقین کر لیتی اسے، تو ان کو یقین دلانے کے لیے دوستی کا حوالہ دیا، قسم کا حوالہ دیا، قسم کا حوالہ دے کر کہا بات تمہارا دوست ہوں، میں قسم کھا کر بولتا ہوں، دیکھو اللہ تمہارے کو پھل کئی کھانا بولا، بولو تمہیں اگر وہ پھل کھائے تو تمہیں یہاں ہمیشہ رہتی، تمہاری کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی، ایسا ویسا ان کو بول کر، پھسلا کر، بہلا کر، آخر وہ پھل کھانے پر مجبور کر دیا۔ جب وہ دونوں اس کے بعد سن کر وہ پھل کھا لیے، اللہ کیا کر دیا، جنت سے نکلنا، اللہ ان کو نکلنے کا حکم دیا۔ تو یہاں ایک بات بھی ہے کہ جب 16ویں پارے میں یہ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے پھل سے شجر ممنوعہ بولتے، وہ درخت جس کے کھانے سے، جس کے قریب جانے سے منع کیا تھا اسے کیا بولتے، شجر ممنوعہ، منع کیا ہوا درخت، تو اب اسے کھا لیے تو پہلے کیا ہوا، ان کے سطر نکل گئے، سطر ظاہر ہو گئے۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جب ان سے اللہ کے بارے میں اللہ نقو کر لو کام کر دیے تو ان کا سطر نکل گیا، ایک دوسرے کے سطر نکل گئے، تو پھر پتوں کے ذریعے سے، دوسری چیزوں کے ذریعے سے آڑ کرنے لگے۔ تو یہاں سے بات سمجھ میں آنے والی بات کیا ہے، ہمارے لیے سبق، پیغام کیا ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، رسم و رواج کے اندر، بدعات کے اندر، خرافات کے اندر مبتلا ہوتا ہے، نہیں کرنے کے کامہ کرتا ہے، اب جیسا کہ محرم آنے والا ہے، پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، اگر ایسے کامہ کرتا ہے تو اس کے جسم سے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، اب نہیں اتارتے تو پیسے بھی وصول کر رہی، نہیں کپڑے اتار رہے تو وہ تمہارے کو دستے، جن کو دسنا ان کو دستے ہوگا۔ تو یہاں پیغمبروں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو پھر انسانوں کا کیا پوچھنا، تقوی کا لباس اٹھا لیا جائے گا، نیکیوں کی توفیق چھین لی جائے گی، اللہ کے دربار میں آنے کا موقع چھین لیا جائے گا، اللہ سے مانگنے کا موقع چھین لیا جائے گا، سنت کی توفیق نہیں ہوگی، فرائض کی توفیق نہیں ہوگی، نوافل کی توفیق نہیں ہوگی، اللہ کا نام بھی ان کے زبان سے نہیں نکلے گا، یہ اللہ کی سزا ہے۔ بدعات کے اندر پڑ جانا یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، سنتوں پر عمل نہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، سمجھتے نہیں اسے۔ اگر سمجھ میں آ گئی میری یہ بات تو پھر کوئی آدمی رسم و رواج اور بدعتوں کے اندر نہیں لگے گا، جو کرنی وہ اللہ کی سزا اور گرفتار کے اندر پڑ گئے ہو۔ اب کون بچنا چاہ رہی سزا سے تو انہوں بچ جاؤ اس سے، نہیں تمہیں بھی کرنی بولے تو تمہیں بھی سزا کے اندر آ گئے۔ اللہ تمہارے کو اپنے دربار کے اندر بلا کر اپنا فرض ادا کرانا نہیں چاہ رہا، اس لیے تم کو کیا کر دیا، اتنے ناپسند بن گئے تو پھر اللہ کیا کر دیا، یہاں نکو تو چل جائے، یہاں سے بول کر اللہ وہاں لگا دیا۔ اس لیے وہاں لگنا اہم نہیں ہے، یہاں لگنا اہم ہے۔ یہاں لگنے والے اللہ کے رحمانی بندے ہوتے ہیں، وہاں لگنے والے شیطانی بندے ہوتے ہیں۔ یہاں لگنے والے رحمانی اور اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، وہاں لگنے والے باہر وہ شیطان کے دوست اور اس کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس سے تقوی کا لباس اور نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اس لیے بچ کر رہو۔ تو شیطان ان کو بہلا پھسلا کر یہ کر دیا۔ تو یہاں ایک بات، دوسری بات بھی یہ ہے، بعضکم لبعض عدو سے، کہ قیامت تک کے لیے شیطان انسانوں کا دشمن رہے گا۔ ایک دوسری بات کیا، انسان بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے۔ لڑنا نہیں بول کر بولنا بولے تو وہ آدم کے بچے بن کر ہے تو لڑتے نہیں، سب جنے میں بھیا بھیا کوئی بول کر بول لے تو لڑتے نہیں بول کر بولے، کسی بھی چیز کی ہوس آ گئی تو پھر لڑنا شروع کر دیتے۔
اچھا، اور ایک بات کیا ہے اس کے اندر کہ شیطان انسان کو گناہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا. ایک بات یاد رکھو، شیطان انسان کو گناہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اور انسان کے اندر شیطان سے مقابلہ کرنے کی طاقت اللہ رکھا ہے. مثال، اتنی بڑی گہری بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کے لیے ایک مثال، ایک بات دیکھو. شیطان کسی بھی نماز پڑھنا کو کبھی نہیں بولتا پڑھیں گا تابا اب بیچ کیا گیا، اب بھی جزا ہی سو او ابا 5:30 بجے جماعت کرنے کا ذرا خود سو جاؤ، بس 5 منٹ 10 منٹ کا ٹیمپو تو اٹھ کو چلیں گے تب بولتا. اب یہاں سے کیا ہوتا، آدمی ذرا خود سو جائیں گے ان کو سو جاتا، آدھا گھنٹہ ٹائم بولتا، اب اٹھتا نہیں ہوں. سمجھ میں آ گیا؟ ایسا داڑھی رکھوا بول کر شیطان تو رکھنا کو بول کر نہیں بولتا ارے ابھی کیا گیا رے بھائی، ذرا بڑا ہوں دے بھائی، تیرے بچوں کی شادیاں ہیں ابھی جگہ تو کیسا، ایسا سمجھاتا. رکھنا کو کوئی سے کام کرنا کو بول کر نہیں بولتا، وہ ایک بہانہ لے لاتا. سمجھ میں آ گیا؟ وہ بہانے کے بعد میں کری گا، یہ بعد میں کی بات ہے نہیں، یہ نہیں ہونے کی بات ہے. اس لیے اب اگر کون تو کیا تو کرنا بول کر بولے تو ابھی ارادہ کرنا، ابھی اسے کرنا شروع کر دینا. بعد میں بولے تو یہ بات قرض ہو گیا، نہیں ہوتا وہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے یہ شیطان کے دھوکے سے بچ کر رہو، یہ بات کی بات یہ نہیں ہے. شیطان انسان کو گناہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، یہ ایک بات. دوسری بات کیا، انسان کے اندر اللہ نے وہ طاقت دیا ہے جس طاقت کی وجہ سے انسان شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور ایک حدیث کی روشنی میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کچھ طاقت دیا، وقتی طاقت دنیا کے اندر. تو انسان شیطان کا دوست کب بنتا ہے، شیطان کی بات کم سنتا، شیطان اس پر حملہ کب کرتا، بولو جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، ذکر نہیں کرتا، اللہ اللہ نہیں بولتا ہے، تو شیطان کیا کرتا، اس کے دل کے اوپر ہے نہیں سونڈ، اس کی سونڈ تنڈم کے سر کا خیالات وسوسے ڈالنے کی سونڈ رہتی. جب ان اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، نمازہ نہیں پڑھتا، ذکر نہیں کرتا، تلاوت نہیں کرتا، قرآن نہیں پڑھتا، تو شیطان کیا کرتا، اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا، اسے ٹھوکتا رہتا، یہ گناہ کر، گانے سن، کھیلا دیکھ، محرم کر، پنجے اٹھا، کپڑے کھول، ناچ، مجھے خوش کر، تیرا خدا مچ ان نہیں تیرا خدا، یہ سب باتیں دل میں ڈال کر برباد کر دیتا. اس لیے ہمیشہ درود شریف میں، استغفار میں، لا الہ الا اللہ پڑھنے میں، سبحان اللہ پڑھنے میں اگر یہ زبان لگ کر رہے گی، جب تک یہ زبان اللہ کے ذکر میں لگ کر رہے گی تب تک شیطان کا تم مقابلہ کرتے رہو گے، شیطان کو تم گرانے کی طاقت اپنے اندر پاتے رہو گے. جب تمہاری زبان ذکر سے غافل ہو جائے گی، چھوڑ دو گے، تو پھر شیطان تمہارے اوپر حملہ کرنا شروع کر دے گا. اور ایک بات کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو کل یہ پرسوں بولا تھا میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں نازل ہوئے. بعضوں نے کہا کہ کسی ملک میں نازل ہوئے، بعضوں نے کہا کہ مصر میں نازل ہوئے. مصر میں بھی نہیں، دوسرے ملکوں میں بھی نہیں. بہت سارے مفسر اور مورخین کا کہنا ہے، تاریخ لکھنے والوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جہاں اترے وہ ہمارا ملک ہندوستان تھا، اور ہندوستان میں کہاں اترے، سراندیپ، سنسکرت زبان میں سراندیپ بولتے سری لنکا کو. سری لنکا میں آدم علیہ السلام اترے، اور ان کے نام سے ایک پہاڑ بھی ہے، وہاں آدم علیہ السلام اترے، اور وہاں ان کے پاؤں کے نشانات بھی باقی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل قابیل، جیسا کہ قرآن میں آیا نہیں تم ایک دوسرے کے دشمن بن کے رہو گے، تو یہ ایک دشمن بن کر رہنے کا مطلب کیا کہ قیامت تک انسانوں کا دشمن شیطان رہے گا. دوسرا مطلب بتایا آپ کو کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہیں گے. اس کی ایک مثال، آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل دونوں کے بیچ میں اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی. قابیل دشمن نافرمان بچہ آدم کا، حابیل نیک بچے کو قتل کر دیا. تو ان دونوں کی خبر بھی سری لنکا کے اندر موجود ہے، یہاں سے وہاں تک رہے گی خبر ان کی، وہ گیٹ سے باہر رہے گی، بڑی بڑی خبریں. سمجھ میں آ گیا. شیش علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بچے ہیں، ان کی بھی خبر سری لنکا میں موجود ہے، بڑی بڑی خبریں. یہ دو حابیل اور قابیل یہ دونوں نبی نہیں تھے، ان کی خبر ان کے پاس درگاہ کے سر کا بنا کر رکھے. شیش علیہ السلام کی خبر ان کو بس معمول آدمی کی خبر کے سر کا ہے، ان کی خبر کو درگاہ کے سر کا نہیں بنا کر ہے. انبیاء ہے، نبی ہے، تو اللہ ان کی خبر کی حفاظت اللہ کر لیا ہے، وہاں رسم رواج بدعت سے اللہ بچا کر رکھا ہے. سمجھ میں آ گئی بات، اسے دیکھنا کا بھی الحمدللہ موقع ہوا ہے. اتنی بڑی خبر یہاں سے وہاں تک.
حابل قابل کی قبر کو قبر کے سرکہ بنائی، درگاہ کے سرکہ بنائی، کوے کی قبر کو بھی بنائی لوگ وہاں. کوے کا قصہ ہی نہیں قرآن میں، دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی تھی، قابل حابل کو مار دیا، پھر اسے دفنانے کا کیسا معلوم نہیں تھا، تو پھر اللہ کوے کو بھیجے، کوے کی بھی قبر بنا کر رکھے لوگ. لیکن وہاں کوے کی جگہ درگاہ ہے، حابل قابل کی جگہ درگاہ ہے، لیکن حضرت شیس علیہ السلام انہوں پیغمبر تھے، تو ان کی قبر کی جگہ گنبد بھی نہیں ہے اور درگاہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سادی قبر ہے. تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی خبروں کو اللہ تعالیٰ سے بچا لیتا ہے، رسم و رواج سے، بدعات سے اللہ بچا لیتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آدم علیہ السلام اور حوا دونوں دنیا میں اترے، الگ ہو گئے، تو انہوں کہاں ملے؟ عرفات کے میدان میں ملے. وہ عرفات نام مجھ پڑھا کہیں بولو تو اس کے واسطے، عرفات کا معنی کیا؟ پہچاننا. عرفات کے میدان میں دونوں جہاں جا کر تلاش کرتے کرتے، آدم علیہ السلام تلاش کرتے 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 عرفات کو پہنچے، جدہ کو پہنچے. اصل میں وہ جدہ بھی نہیں، وہ جدہ ہے. وہ جدہ کا معنی کیا؟ دادی، تمام انسانوں کی دادی اما حوا علیہ السلام. وہاں یہ دونوں ایک دوسرے کو مل کر پہچان لیے، تو اس وجہ سے ایک دونوں مل کر پہچان لیے، اما آدم، ابا آدم اور حوا. تو اس وجہ سے دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کی وجہ سے اس جگہ کا نام ہی عرفات پڑ گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب بھی حضرت حوا علیہ السلام کی خبر کے کچھ نشانات بھی سعودی عرب کے اندر، جدہ کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام نیک جگہوں کو دیکھنے کا موقع عطا فرمائے. وہاں اچھی چیزیں رہتی ہیں، کعبے کا اور عربستان کا اللہ دورہ کرائے، مکہ مکرمہ کی اور طواف کی زیارت کے اللہ تعالیٰ بار بار توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آدم علیہ السلام کا انسان اور بچہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے زبان کو ذکر میں لگائے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کو ہمیشہ اپنا دشمن بنا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.